میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ میں ان میں سے چند احادیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت نے جو شب برات مسلمانوں کو عطا فرمائی وہ کتنی عظمت والی رات ہے اور کتنی برکت والی رات ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس کہ جس طرح سے مسلمانوں نے بہت ساری نعمتوں کی ناقدری کی، اسی طریقے سے اللہ کی عطا کردہ ان مقدس راتوں کی بھی مسلمانوں نے ناقدری کی۔ اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ ان مقدس راتوں میں بھی اللہ کی رحمت تو پکارتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں، لیکن مسلمان ہے کہ گپ شپ میں لگا ہوتا ہے، لہو و لعب میں لگا ہوتا ہے، سیر و تفریح میں لگا ہوتا ہے، کھیل کود میں لگا ہوتا ہے، تزیع اوقات میں لگا ہوتا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی کیا فضیلت فرمائی ہے، اور اس کے متعلق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو، یعنی کافر کو نہیں بخشتا، مشرک کو نہیں بخشتا، اور جو دل کے اندر عداوت اور کینہ رکھتا ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس مقدس رات کے اندر ایسے شخص کو بخشش کے پروانے سے محروم رکھتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ مصنف بہار شریعت مذکورہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جن دو شخصوں میں دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے، تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہی احادیث کی بنیاد پر بحمد اللہ تعالی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ 14 شعبان کو رات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور عفو تقصیر یعنی غلطی کی معافی کراتے ہیں، اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسا کریں تو نہایت انسب اور بہتر ہے۔ شب برات کے آنے سے پہلے عفو تقصیر یعنی ایک دوسرے کو تم معاف کر دو۔ اگر دنیاوی تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہے، دنیاوی آپس میں کوئی رنجش ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے بغض و عداوت ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے جو رات اپنے دامن کے اندر مغفرت اور رحمتوں کو سمائے ہوئے ہے، اس کی آمد سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے مرد و خواتین بھی جو ہزاروں کی تعداد کے اندر سنا کرتے ہیں، جو مرکز سے مائک کے ذریعے ان تک آواز پہنچتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی معافی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، معافی کے لیے اپنی زبان سے جملے نکالتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، آج تک جو بھی تم کو ہم نے ستایا ہو اللہ کے لیے معاف کر دو، کچھ اکڑ جاتے ہیں، کچھ معاف نہیں کرتے، کچھ بے دلی سے معاف کر دیتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ارشاد کا مفہوم سماعت کر لیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی معافی طلب کرے اور وہ شخص معاف کرنے سے انکار کرے یا معاف نہ کرے تو معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اتنا بڑا انسان کب سے ہو گیا کہ کوئی اس سے معافی کر مانگے تو معاف کرنے کے لیے کبھی اس کی اکڑ اور کبھی انا حائل ہو جائے، کبھی اس کی عزت نفس حائل ہو جائے۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، جس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اس رات ایسا شخص مغفرت کے پروانے سے محروم رہتا ہے جو دو شخص ایک دوسرے کو دنیاوی معاملات میں جو بھی رنجش اور دل آزاری ہوئی وہ معاف نہ کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آگے سماعت فرمائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے یعنی ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت برحق ہے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہر ایک نے کوچ کرنا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ کس میں ہمت ہے کہ خالق ارض و سما کے سوالات کے جوابات دے سکے؟ کس میں ہمت ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا رہ سکے؟ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، جلیل القدر اولیاء، صحابہ، تابعین، جب اللہ عز و جل کے بارے میں یعنی اس کے حساب کتاب لینے کے بارے میں اور اس کی بارگاہ کی حاضری کے بارے میں جب تصور کرتے تو لرز جایا کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہا، کاش میں کوئی پرندہ ہی ہوتا کہ مجھے کاٹ کر لوگ ذبح کر کے مجھے کھا لیتے تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ وہ صدیق اکبر، وہ امیر المؤمنین جو یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، لیکن آج کا مسلمان نفس، شیطنت اور عنایت کے اندر اتنا ڈوب چکا ہے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اگر کوئی اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف کر دے تو اس کی شان گھٹ جائے گی۔ خدا کی قسم، معاف کرنے والے کی شان گھٹتی نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کے نزدیک اس کی عزت اور سربلندی کا یقیناً وعدہ موجود ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جن گناہوں کا شمار کیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ کاٹنے والا، عداوت رکھنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ٹکنوں کے نیچے تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، ان ساری چیزوں کے اندر نماز کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، ان ساری چیزوں کا تعلق، ماں باپ بھی بندے ہیں، شراب پینے والا شراب پی کر بندوں ہی کو تکلیف پہنچاتا ہے، زنا کرنے والا زنا کر کے
تکلیف پہنچاتا ہے. تکبر سے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا یہ دوسرے کو ذلیل کرنے ہی کے لیے کرتا ہے. دل میں عداوت بندے ہی کے لیے رکھتا ہے اور رشتہ بندے ہی سے توڑتا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی خداوند قدوس کی کہ حقوق کو اگر نہ پامال کر دے یا اس سے غفلت برتے تو یہ تو ممکن ہے کہ مولا چاہے تو اسے معاف فرما دے. لیکن اللہ اس رات اس بندے کو معاف نہیں فرماتا جو اس کے بندوں کی حق تلفی کرتا ہے اور بندوں کو اذیت پہنچاتا ہے. آج ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے, اپنی عادت بنا لی ہے. سجدے 1000 کریں گے, نوافل کی کثرت کریں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے, لیکن جن کے حقوق اللہ نے ہم پر متعجب فرمائے, جن بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان بندوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ زون کے اندر ہیں, اس گمان کے اندر ہیں کہ ہمارے پاس تو ہزاروں, ہمارے پاس تو دسیوں حج ہم نے کیے ہیں, یہ ہمارے دفتر میں ہے, بے شمار عمرے ہم نے کیے ہیں, یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے, ہم نے اتنی زکات نکالی ہے, یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے, اتنے قرآن ختم کیے ہیں, یہ ہمارے دفتر کے اندر ہے, اتنے سجدے ہم نے کیے ہیں, اتنے ہمارے دفتر کے اندر ہے. لیکن سوچو یہ ساری چیزوں کے باوجود جب آقا کریم نے فرما دیا کہ شب برات اس عادتوں کے شکار, ان عادتوں کے شکار بندوں کی مغفرت تو بہت دور کی بات, اللہ ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا, تو اللہ کے نزدیک یہ گناہ کتنا عظیم. کمنٹ شیئر ضرور کریے.